جب ہم ان کی آیات کو پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اس میں ہدایت ملتی ہے، ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ہمیں زندگی کے اصولوں کا پتہ چلتا ہے، حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا ہوتی ہے اس قرآن کے ذریعے، یا پھر 14 قرآن کے ذریعے جو وارث قرآن ہے، جو ناطق قرآن ہے۔ آج میں ایک موضوع کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب یہ جو ایام چل رہے ہیں اس میں یہ موضوع زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج کل کے دن جو ہیں وہ زیادہ تر شادیوں کے دن ہیں، ازدواج، نکاح، عقد، شادی اسلامی حکم ہے، اس کی اہمیت قرآن اور حدیث میں بیان ہے، اس کی فضیلت اور اس کے احکامات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اس موضوع کو، جب بھی اگر موضوع لینا ہو تو قرآن سے لے لیا جائے تو ذرا بندے کو جو ہے وہ اطمینان آ جاتا ہے کہ کیا قرآن میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو پہلے قرآن سے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 32، پروردگار نے اس موضوع کو اس معنی میں یہاں بیان فرمایا، ارشاد رب العزت وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ پروردگار فرما رہا ہے اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور وہ تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ یہ پروردگار کا حکم ہے۔ جو بے نکاح ہیں لیکن اس صلاحیت میں ہے کہ ان کی شادی کی جائے، وہ گھر بنا لیں گے، بسا دیں گے، اس میں دیوانے نہ ہوں، قابل نہ ہوں، وہ اس سے ہٹ گئے۔ اس لیے کہ جو قوم سے بے نکاح ہوں، اچھا غلاموں اور کنیزوں میں بھی، کیونکہ پہلے یہ ائمہ کے زمانے میں سلسلہ تعاق نہیں ہے تو میں ان کے لیے بھی اچھا حکم یہ ہے کہ وہ انکر ہو، نکاح کر دو، یہ پروردگار کا حکم ہے۔ اب یوں کہ آیت پڑھنے سے اور اس موضوع کو کھولنے سے، چونکہ روایات بھی انشاءاللہ کرتا ہوں، اب اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصے میں تو یہ ہے نا کہ جو بے نکاح ہوں ان کے نکاح کر دو، اور دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا حل کیا ہے ہم لوگوں میں جو پہلے چیز آنی تھی نا، یہ آیت اور حکم سننے سے فوراً جو چیز ہمارے ذہن میں آتی تھی، پروردگار نے اسی کا فوراً پہلے جواب دے دیا۔ وہ کیا تھا؟ جن کے پاس تو ثروت ہے، دولت ہے، رزق کی فراوانی ہے، ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں، خصوصی بات ہو۔ لیکن جو غریب ہیں، نادار ہیں، بے روزگار ہیں، جو اپنا پیٹ بھی بڑی مشکل سے پالتے ہیں، وہ نکاح کیسے کریں گے اور گھر کیسے چلائیں گے اور گھر کیسے بسائیں گے؟ اب یہ سوال ہوتا ہے جو کہ زیادہ تر دیکھا آج بھی یہی یاد ہوتا ہے، لیکن اسی کا جواب اس آیت میں موجود ہے۔ اگر انسان بندہ مومن ہو، پرانی آیات پہ اور اللہ کے وعدوں پہ اس کا ایمان ہو، یقین ہو، تو انشاءاللہ وہ اس آیت کو فالو کرے گا، نہ کہ دنیا کے رسم و رواج میں۔ آیت کیا ہے؟ اگلا ایسا ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، تم نکاح کر دو، اگر وہ نادار ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ یہ پروردگار کا اسی آیت میں کنسپٹ کلیئر ہو گیا۔ آیت نکاح، حکم نکاح، ساتھ یہ مسئلہ غربت والا رونا اور نہ رونا، ناداری والا رونا نہ رونا، کیونکہ میرڈ اور ہے، وہ بھی عرض کرتا ہوں روایت امام میں، یہ مسئلہ تمہارا حل ہو گیا۔ رازق اللہ فرماتا میں ہوں، تم نہیں ہو، روزی رساں تو میں ہوں، واللہ خیر الرازقین تو میں ہوں، بہترین رزق دینے والی ذات تو میں ہوں، تمہیں بھی تو میں ہی دے رہا ہوں، وہ بھی میرے بندے ہیں، وہ بھی میں دوں گا۔ تمہارا کام جو ہے وہ میرے حکم پہ عمل کرتا ہے، نہ کہ ان کی روزی کی ضمانت لینا ہے۔ یہ آیت آگے، اب اسی آیت کی تفسیر میں کہ تم اپنے میں سے جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، یہ حکم ہے، اور یا نکاح کہ وہ اپنے زیر ولایت افراد کا نکاح کریں، مثلا ماں باپ بچوں کا، آقا غلاموں اور کنیزوں کا، جو بھی زیر
ہدایت آتے ہیں. اچھا تو چاہتے وہ بے نکاح نہ رہے. اب حدیث میں ہے کہ من احب فطرتی فلیستنى بسنتی ومن سنتی النکاح. حضور فرماتے ہیں کہ جو میری فطرت کو پسند کرتا ہے اسے میری سنت میں عمل کرنا چاہیے، اور میری سنت ہے نکاح. خطبہ نکاح میں بھی آیا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. حضور نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا یا منہ پھیرے گا وہ میرا امتی ہی نہیں. اب دوسری حدیث میں رضال موتاکم العزاب، مردوں میں سب سے برے مجرد لوگ ہیں بے نکاح. شرار امتی العزاب، میری امت میں سب سے برے لوگ مجرد لوگ ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا. اور اس طرح کی کئی حدیث ہیں کہ جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اب ایک مسئلہ کہ یقون فقراء ایوب رحم اللہ عنہ، اگر فقیر ہیں، نادار ہیں، پنگستی میں مبتلا ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میرا وعدہ ہے میں انہیں غنی کر دوں گا، اس کی تم ٹینشن نہ لو. اگر نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. یہ اللہ پر توکل اور غیبی امداد پہ ایمان سے متعلق ہے. جیسے خرچ بڑھتا ہے اللہ آمدنی بڑھا دیتا ہے. گھر میں مہمان زیادہ آتے ہیں گھر زیادہ آباد ہوتا ہے. حدیث میں ہے کہ جو تنگ دستی کے خوف سے شادی نہ کرے اس نے اللہ کے ساتھ بدگمانی کی. یہ سوچے کہ اللہ میں تو اپنا بڑا مشکل سے چلاتا ہوں سسٹم، تو بیوی آ گئی تو میں کیا کروں گا، اور اس وجہ سے نکاح نہ کرا. تو حدیث کہتی ہے کہ اس نے اللہ کے بارے میں بدگمانی سے کام لیا، اس کی رحمت کی امید کا دامن نہیں اس نے تھاما. اب یہاں پہ ایک سوال کہ میں اس دفعہ انشاءاللہ وضاحت کروں گا، اور یہ موضوع ایک دو جمعہ میں ڈسکس ہوگا جا کے. سوال یہ ہے معیار و ملاپ کیا ہے رشتہ کرنے کا، خصوصاً جو بچیوں کے باپ ہیں ان کے لیے، کہ کیا کوئی ہماری اس موضوع پہ ہدایت اور رہنمائی اور کی گئی کہ نہیں؟ یقیناً کی گئی. کیوں نہیں؟ اللہ نے جو ہمیں ہادی عطا کی ہے الحمدللہ ہم خوش قسمت لوگ ہیں. زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہماری ہدایت اور رہنمائی کرنی ہے. یہ تو ایک اہم ترین اسلام کا موضوع ہے، نکاح، ازدواج، شادی، ٹھیک ہے، اور قرآنی حکم ہے. آیت میں نے کوٹ کر دی، اب روایت سے ملاحظہ فرما لیں. میرٹ کیا ہونا چاہیے، معیار و میلاد کیا ہونا چاہیے رشتے میں؟ کیونکہ آج کل ہم نے اپنی طرف سے بہت سارے معیار و میلاد بنا دیے ہیں کہ جو کہ ہونے نہیں چاہیے، کیونکہ وہ اہل بیت کی تعلیمات کے مخالف چیزیں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں. ہم پوچھتے ہیں اپنے ائمہ خدا سے کہ مولا آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. مثلا اگر کوئی بچے کا باپ ہے تو وہ مولا سے پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس کو دوں، اور اگر کوئی بچے کا باپ ہے تو وہ مولا سے پوچھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے کیسی زوجہ کا انتخاب کروں. تو ہر حوالے سے احادیث موجود ہے. پہلی حدیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرماتے ہیں اذا خطب الیکم رجل فرضیتم دینہ وامانتہ فزوجوہ والا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض. پہلی حدیث اس میں مولا نے والدین کے لیے جو بچیوں کے حوالے سے پریشان ہے بڑی اچھی رہنمائی. اگر انسان کو یقین ہو امام کی حدیث پہ اور امام کو امام مانتے ہیں، یقیناً سب مانتے ہیں، تو جتنی بہتر رہنمائی ہمارے امام کر سکتے ہیں شاید کوئی نہیں کر سکتا. ایک درود بھیجے محمد. مولا فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹی کا کوئی رشتہ لینے آئے، خاص تیاری کرے تم سے تمہاری بیٹی کے رشتے کے لیے، اور اگر تم اس کے دین اور اس کی امانت سے مطمئن ہو. یہ ذرا میرٹ چیک کیجیے گا، جو ہم نے بنایا ہے وہ کیا ہے اور جو مولا نے دیا ہے وہ کیا ہے. جس کے بھی رشتہ تمہاری بیٹی کا دختر کا مانگا جا رہا ہے
اس کے دین سے بھی مطمئن ہو اور اس کی امانت داری سے بھی مطمئن ہو. تو امام فرماتے ہیں فرزق جو ہو تو پھر اسے اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو. کیا مفہوم مخالف کیا نکلا حدیث کا؟ اگر اس کے دین سے مطمئن نہیں ہو، اس کے اخلاق سے مطمئن نہ، پھر نہ دینا. ایک بندہ پڑھتا نماز ہی نہیں، سمجھ آئے؟ برے اخلاق کا مالک ہے، جھگڑالو ہے، چرسی ہے، بھنگی ہے، نشئی ہے، برائی میں مبتلا ہے، نہ دو. لیکن اگر دین دار ہے، با اخلاق ہے، امانت دار ہے، بظاہر کوئی خرابی نہیں سنی اس کے بارے میں، کوئی فساد نہیں سنا، کوئی جھگڑا نہیں سنا، تو مولا فرماتے ہیں فزوجوہ، پھر اپنی بیٹی کا اس کے ساتھ ازدواج کر دو. ایک حدیث. دوسری حدیث میں حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ان خطب الیک رجل رضیت دینہ وخلقہ فزوجوہ ولا یمنعک فقرہ وفاقتہ قال اللہ تبارک وتعالی ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. آٹھویں امام کی حدیث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہاری بیٹی کے رشتے کی خواستگاری کرے اور تم اس کے اخلاق اور دین سے مطمئن ہو جاؤ تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دے دو. اور اگر فقر اور غربت تمہارے آڑے نہیں آنی چاہیے اس کی، یہ مثال جملے ہیں. جملے کیا ہیں؟ ولا یمنعک، تمہیں منع نہ کر دے، فقرہ وفاقتہ، اس کے فقر و فاقہ اور غربت یہ تمہیں نہ روکے اس چیز سے. تمہارا کام ہے اس کی دینداری چیک کرو، جو ڈیوٹی امام نے لگائی ہے وہ چیک کرو. اور یہ اس لیے امام نے شاید اور چونکہ معاشرہ اس وقت کی وجہ اسی طرح تھا. یہ نہ دیکھو کہ وہ غریب ہے، فقیر ہے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہے یا بے روزگار ہے. لیکن اس مسئلے میں حل ہے ہمارے لیے، چونکہ حکیم و بنا امت کے امام ہیں. اگر ہم ان چکروں میں پڑ جائیں تو فساد ہی ہے. چونکہ اس حدیث میں تھا، میں نے شاید نہیں پڑھا کہ اگر دین کے علاوہ کوئی چیز دیکھو گے تو پھر زمین میں فساد پیدا کر دو گے. لیکن یہاں امام نے منع دیا. امام نے فرمایا دین، اخلاق، دینداری چیک کرو، امانت داری چیک کرو. اگر اس سے تم اس پہ مطمئن ہو جاؤ تو لڑکی کا رشتہ کر دو اس کے ساتھ، لیکن اس کی غربت تمہارے اس عمل میں آڑے نہ آئے. پھر امام نے اسی حدیث میں یہ آیت پڑھی کی جو میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، سورہ نور کی آیت نمبر 33. امام نے فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کیونکہ یہ تو اللہ کا مسئلہ ہمارا حل کرتے ہیں نا، فقر و فاقہ ہوتا. اللہ نے یہی فرمایا نا کہ تم نکاح کر دو، جو استطاعت رکھتے ہیں نکاح کی، جو صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کی، تم ان کے نکاح کر دو. اگر وہ فقیر ہوئے، نادار ہوئے، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا. یہ خدائی بات ہے. مومنوں کو تو ایمان لانا چاہیے، اس پہ یقین رکھنا چاہیے. اب میں نے بتایا ان روایات میں کہیں پہ بھی یہ ذکر ہے کہ اس کی مالی پوزیشن چیک کرو، وہ کیا جاب کرتا ہے، کیا کماتا ہے، آمدنی کتنی ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی ہے نہیں ہے، کوٹری ہے نہیں ہے، کیا کچھ بھی نہیں. میں اس لیے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ موضوع بھی ہم نے مشکل بنا دیا. یہ اتنا آسان کام اتنا ہم نے مشکل سے کھڑا کر دیا، خصوصاً ہم لوگ بولے جن کے پاس دولت کی فراوانی ہے. ٹھیک ہے نا، تو دولت ان کی چنگے کام میں تو لگنی کوئی نہیں، بکی سے کام تو لگنی ہے. انہوں نے فضول روایات اور مراسم کو جنم دے دیا، بنا دی. اب غریب بھی اس کو فالو کرنے میں لگا کہ وہ کون سا بھی شریعت ہے، اسے کوئی نیا بھی تیرے لیے یہ ہے کہ تم اس کو تم نے پیروی کریں گے. تو تیرے لیے تیرا دین رسول اللہ لے کے آئے ہیں، آئمہ خدا لے کے آئے ہیں، تو اپنے امام کی پیروی کر، نہ کہ کسی دنیا دار کی، کسی وڈیر کی، کسی صاحب دولت کی پیروی کر. اس کو دولت ہے، فراوانی ہے. تو اپنی غربت کو دیکھ اور رسول اللہ کی تعلیمات کو دیکھ. تیرے پیش نظر تو علی و بطول کی شادی ہونی چاہیے. تو کیسا ماننے والا ہے وہ کہ جب یہ موقع آتا ہے خوشی کا تو سارا کچھ وہ بھول جاتا ہے جو ان کا ہے، اور وہ الٹے سیدھے رواجوں میں اور رسموں میں اور گناہ کی محفلوں
محفل سجانے میں بیٹھے. خوشی پروردگار کی طرف سے ایک نعمت ہے. نعمت پہ شکر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ معصیت. لیکن معصیت ہو رہی ہے. ایسے ایسے فنکشن گھڑے گئے موقعوں پہ، ایسے ایسے رواج اور معیار بنا دیے گئے کہ عجیب ہے. پھر تعلیمات اہل بیت کو کہاں رکھے گا؟ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ان کو فالو نہیں کریں گے پھر کون اس پہ عمل کرے گا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں صرف بچے کا دین چیک کرو، نمازی ہے، دیندار ہے، واجبات کی طرف متوجہ ہے، اخلاق کا اچھے کا مالک ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، احترام ہے بزرگوں کا. اگر یہ چیزیں ہیں تو ان کو اپنی لڑکی کا رشتہ دے دو. اور یہ نہ دیکھو کہ تو صاحب ثروت ہے، یہ صاحب دولت ہے کہ نہیں. اس کا فقر فاقہ لا یمنعک فقرہ وفاقتہ. امام رضا فرماتے ہیں اس کا فقر و فاقہ تمہارے اس عمل میں رکاوٹ نہ بنے. کیوں؟ کیونکہ امام نے فرمایا، اللہ نے فرمایا قرآن میں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر یہ نادار ہوئے، اگر یہ تنگ دست ہوئے، اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ دیکھیں کتنا مسئلہ ہے. آج جو والدین بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، کیا ان کی پریشانی کی وجہ یہی ہے جو امام نے بتائی ہے یا کوئی اور ہے؟ کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے دیندار لڑکا اپنی بیٹی کے لیے دیندار لڑکا نہیں مل رہا، اس وجہ سے میں رشتہ نہیں پاتا. یہ تو وجہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں نا. والدین کیوں پریشان ہے بچیوں سے؟ جہیز کیسے پورا کریں؟ پہلی پریشانی کی ہے. حالانکہ اسلام نے جہیز کا کنسپٹ ہی نہیں. اگر جہیز تعلیم کرنا ہوتا رسول اللہ کو تو بی بی زہرا کا جہیز رسول اللہ خود بناتے نا اپنے مال سے. لیکن کہاں بنایا ہے؟ رسول اللہ نے جناب سیدہ کا جو جہیز بنایا وہ جو 18 چیزیں ضرورت کی بنائی جو روایات میں لکھی گئی ہیں، وہ کس پیسے سے بنی؟ اس رقم سے بنی جو حق کے باہر تھا جناب سیدہ کا بظاہر 500 درہم. اس پیسوں میں سے جو مولا علی کی زرہ بیچی گئی تھی. اور دیکھیں نا علی کی بھی اس وقت مالی کنڈیشن کیا ہے کہ زرہ بیچنی پڑی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو ہمارے امام کا دنیا کے حوالے سے بظاہر کر رہے ہیں، مال اور ثروت کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو مولا علی کا یہ عالم ہے. اس شادی کے ٹائم پہ کچھ نہیں ہے. رسول اللہ کی خدمت میں یا رسول اللہ ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے، اور یہ تینوں چیزیں میری ضرورت ہے. اب آپ بتائیں کہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا علی تیرے جیسے بہادر کو زرہ کی ضرورت نہیں ہے. تلوار اور گھوڑا ہو، زرہ بیچ دے. 500 درہم کی زرہ بیچی، وہی حق کے جناب سے محل جناب سے. اسی 500 درہم میں غنیمت بھی ہوا. پڑھ کے دیکھیں آپ. اسی 500 درہم میں جہیز بھی خریدا گیا. یہ تو پہلے سوچیں کہ یہ شادی ہے کون سی شادی؟ یہ وہ شادی ہے کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یہ وہ شادی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں یہ حدیث میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ فاطمہ کے 2 وقت ہوئے. ایک آسمانوں میں رب جلیل نے بڑھا اور ایک زمین پہ رسول اعظم نے بڑھا. یہ اس شادی کی میں بات کرتا ہوں. دنیا کی سب سے بڑی شادی، دنیا کی سب سے عظیم شادی، دنیا کے سب سے عظیم جوڑے کی شادی علی و بطول. اور اس کا یہ عالم کہ علی کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، زرہ بیچنی پڑی. اور اسی زرہ میں سے ایک مہر جو بڑا 500 درہم. حضور نے 18 چیزیں جو لوازمات تھے، حضور خرچی نہیں ہے اس میں. ہاں جی، وہ سجانے والے برتن نہیں ہیں جو مرتے وقت تک استعمال نہیں آتے، فضولیات نہیں ہیں. یہ وہی چیزیں تھیں کہ جو ضروری تھیں اور جو چاہیے تھی وقت. اسی سے جہیز خریدا گیا. اسی پیسے سے باقی جو بچے ولیمے کا اہتمام ہوگا، بڑا مختصر سا ولیمے کا اہتمام، اس میں کوئی عجیب. آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ہم ہیں ان کے ماننے والے جن کی شادی کا یہ عالم ہے. اچھا اتنی، اب کیا کہوں اس کو آج کی زبان میں، اتنی مختصر اور اتنی سادہ شادی
کبھی میں نے کہا کسی ماڑے سے ماڑے غریب مومن کی بھی غریبی نہیں جتنی خاتون جنت کی خاتون جنت. ٹھیک ہے, یہ سوچنے والی بات ہے. کیا معیار بنا دیا ہم نے, کیا الٹے سیدھے کام کر دیے ہم نے, کہاں سے یہ دین لے کے آئے ہو بھائی, یہ مہندی کی رسم کہاں سے آئی, یہ چیکو کہاں سے آیا, یہ جو آپ کرتے ہو فنکشن کہاں سے آئے. یہ ابھی تک کوئی بڑا ایپ سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو گھر سے نکالنا, اب تو تم سارے میرے ہاتھ میں پہنچ گئے ہو, کہاں سے آئے. اب تو کوئی ایپ نہیں سمجھتا نا دھیوں کو گھر سے نکال کے ادھر سے جا کے لے جانا میرے ہاتھ میں. کمائی کہیں کی ہو رہی ہے, میرے ہاتھ والوں کی ہو رہی ہے. بھائی یہ تقریب مسجد میں کیوں نہیں ہوتی, یہ بات میں کیوں نہیں ہوتی, یہ ایک مقدس فریضہ ایک مقدس جگہ بھی کیوں نہیں سجایا جاتا. سوال ہے نا ایک سب سے. حدیث کہہ رہی ہے کہ 4 ٹائم ایسے ہیں کہ جب پروردگار اپنے آسمان کی رحمت کے دروازے آسمان کے کھول دیتا ہے. 4 مواقع میں, ان میں سے ایک موقع کا ایندھن نکاح. جب کوئی محفل نکاح ہو رہی ہوتی ہے تو پروردگار ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ رحمت کے دروازے در آسمان سے کھول دو. حدیث ہے یہاں پہ رسول خدا کی لکھی ہوئی. یہ وہ محفل اور وہ تقریب جب رحمت کے دروازے کھولنے ہوتے ہیں پروردگار نے, تو یہ اتنی خوبصورت اور مقدس تقریب تو مسجد میں ہونی چاہیے تھی یا امام بارگاہ میں. لیکن آپ کہاں پہنچ گئے, ہم کہاں پہنچ گئے, میرے جہاز میں. کہاں سے لانچ ہوا یہ میرے جہاز, کیسی سازش ہوئی آپ کے ساتھ, غیر محسوس طریقے سے آپ کو پتہ چلا. آج اگر کوئی حاجی ہے یا کوئی نمازی ہے, کوئی زوار ہے یا کوئی مولانا ہے, سارے خوش ہیں اس بات کی کہ وہاں ٹھیک ہے, وہیں خوبصورتی ہے, وہیں سب کچھ ہے. کوئی مسجد میں ہو جائے تو کیا ہے, جمعہ مسجد میں, نماز مسجد میں, حدیث کتاب مسجد میں, مجلس مسجد میں, امام بارگاہ میں. شادی وہاں کیوں, کیونکہ پتہ ہے مسجد میں گئے, امام بارگاہ میں گئے تو گانے تو نہیں چلا سکیں گے, ڈھول تو نہیں بجا سکیں گے, عورتیں بھی پردہ تو نہیں ہو سکیں گی اس مقدس جگہ پہ. یہی وجہ ہے نا, اور کیا ڈر ہے. بھائی مسجد میں نکاح رکھنے کا اور کیا ڈر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو. وہ مہندی تو نہیں دوست لے آ سکیں گے نا, ڈھول بجاتے ہوئے, ناچتے ہوئے. مسجد میں تو نہیں ہے نا, مسجد کا اپنا احترام ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, ہم یہ کرنا ہی نہیں چاہتے مقدس طریقے سے کام, جس طرح سے مقدس طریقے سے رسول اللہ نے کر کے دکھایا. یاد رکھو, ہر کوئی اپنی بات اپنے عمل کا اللہ کی بارگاہ میں, رسول اللہ کی بارگاہ میں اور امام زمانہ کی بارگاہ میں جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. اگر ہم نے علی و بطول کی سیرت سے کچھ نہیں سیکھا, رسول اللہ کی سیرت سے, رسول اللہ اپنی امت کے ہر بات کو آسانی دے کے گئے ہیں. کوئی جہیز نہیں ہے, لڑکے والے نے اپنا گھر لڑکے نے بسانا ہے, جتنے اس کے وسائل ہیں اسی مطابق وہ اپنی ضروریات کا سامان مہیا کرے. ہاں ضروری تھا حق کے ماحول جو ہضم کر لیا گیا, جس کو اگنور کر دیا گیا. یہی شادی پہ جب میرے جہاز والے کو دینے کی بات آتی ہے تو وہ لاکھوں میں بل ہوتا ہے, کھانے والے کا لاکھوں میں بل ہوتا ہے, باقی رسومات کا لاکھوں میں بل ہوتا ہے. لیکن جب دلہن کا حق مہر لکھا جاتا ہے رجسٹر پہ تو زیادہ سے زیادہ کتنا, ابھی جا کے 5,000 رہے جو ہے نا. جب ہمارے باپوں نے شادیاں کی تو اس وقت کیا سب نے کھا بھی صحیح نہیں. اہم ترین مسئلہ واجبات میں سے, ضروریات میں سے یہ تھا, اور حق تو یہ تھا کہ 2 پیسے میرے جہاز والے نے یا 7 ڈش والے نے لے کے جانے ہیں, اور ایک ڈش سادہ طریقے سے کھلا دی جاتی, اور باقی پیسے تو اپنی زوجہ کو دے دیتا کو 4-5 لاکھ روپے حق مہر کے طور پہ, تاکہ وہ جا کے کربلا میں مولا حسین کی زیارت کر لیتی, وہ عمرے پہ چلی جاتی, وہ مشرق مقدس نجف اشرف چلی جاتی. تو یہ صحیح نہیں تھا. پیسہ آپ کا ہے, گناہ آپ سے کروایا جا رہا ہے. پیسہ آپ کا ہے, کمائی میرے جہاز والے کر رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے اس موضوع کو؟ محترم مومنین, ایک درد دل بڑھتا جا رہا ہے سلسلہ. اگر ہے علی و فاطمہ کو ماننے والے تو فقط ان کی مصیبت میں ان کے ماننے والے ہیں, یا ان کی خوشی میں بھی ان کے ماننے والے ہیں.
اگر ان کی خوشی میں ماننے والے ہیں تو میں بندہ حقیقت کا پیغام یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں ویسے کرو جیسے رسول اللہ نے بطور والی کی شادی کی تھی. سادہ کرو اس کو، فضول خرچی گھٹاؤ، رواجوں کو کام کرو، مقدس کے محفل ہے مقدس جگہ پہ کرواؤ، مسجد میں کرواؤ، امام بارگاہ پہ کراؤ، اور گناہوں کو نکال دو اس محفل میں. وہ جو اللہ کے رحمت کے فرشتے نکاح کے بعد آنے ہوتے ہیں، وہ جب تیرا میوزک بجتا دیکھتے ہیں، تیری بے پردگی کو دیکھتے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں. مقدس کام مقدس جگہ پہ مقدس نیت کے ساتھ ہو تو زندگی میں برکات بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں. اس لیے بہت ساری جگہوں میں، ایک مثال تو ابھی بھی میرے سامنے ہے لاہور کے اندر، ایک شادی تقریباً 15 دن تک چلتی رہی. مہندی پہ بھی میرے جہاز ہو، ولیمے پہ بھی ہے جہاز ہو، فلاں رسم پہ بھی میرے جہاز ہو. اور مہنگا ترین پیسہ جو تھا، دولت تو تھی، نیک کام پہ تو لگنی نہیں تھی، اور کسی کام پہ تو لگنی ہی تھی. تقریباً 15 دن مہینہ پہلے وہ شادی چلتی رہی. بعد نکاح کے میں نے پڑھا، پتا چلا کہ وہ شادی 1 مہینہ بھی کامیابی سے نہیں چل سکی. اور کیونکہ ہم نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے. شادی کے موقع پہ کوئی رحمت کی بات ہو، وہاں پہ کوئی برکت کی بات ہو، کوئی حدیث قصہ کا اہتمام ہوتا، کوئی ذکر اہل بیت ہو جاتا، کوئی ذاکر صاحب کوئی قصیدہ سنا دیتے ہیں اہل بیت کی شان کا، کوئی منقبت پڑھی جاتی. ہم نے تو لے آئے میوزک، گانا، فلاں سنگر، فلاں میوزک، یہ چیزیں ہم نے. تو ہوا کیا، جو برکت کے اسباب تھے وہ ہم نے بتا دی. پھر یہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کی ہدایت عطا فرمائے اور کلمات اہل بیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.